بسم الله الرحمن الرحيم فصل في سنن الوضوء يسن في الوضوء 18 شيئا غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية ابتداء والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات پڑھنا ہو مصرف لمبا سبق ہے تو شرح میں تو پڑھنے جلنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وضو کی سنتوں کے بیان میں فرائض آ گئے ہیں، واجبات ہوتے نہیں۔ مسنون ہے وضو کی حالت میں 18 چیزیں، کتنی؟ 18 چیزیں مسنون ہیں۔ کس میں؟ یعنی جب وضو کرنا ہے، یہ مطلب ہے حالت۔ اچھا، علامہ خود فرماتے ہیں ذکر کیا ہے عدد کو طالب کی تسہیل کے لیے، جو دین پڑھ رہے ہیں، نہ کہ حصر کے لیے۔ اس سے بھی اور مزید ہو سکتی ہے، یہ اس لیے کہا ہے، اور بھی ہیں۔ اچھا جی، مسئلہ لفظ آ گیا یہ سنو، کس سے مشتق ہے؟ لکھیں لفظ کی لکھیں تو بول جگہ اچھی، کس سے مشتق ہے؟ وہی نہیں گال ہے جی۔ اور سنت لغتاً دسیا سی کہ مبدع دے معنی کری دینے جی، پھر مشتقیاں دے معنی آپ سمجھ لگ جاندے نے جی۔ مبدع کی ہوندی جن کو بندا ہے ہو جی، بوندا پہلے معنی دسی دے جی۔ اور سنت لغتاً طریقہ ہے اگرچہ برا ہو، اور اصطلاحاً طریقہ ایسا طریقہ کہ چلا جاتا ہے اس طریقے پر دین میں۔ دین کے اندر وہ شے جس اتے عمل کرنا ہے، لیکن وہ عمل لزوم کے بغیر ہے، لیکن وہ ہو مواظبت کے طریقے پر۔ کیا ہو وہ؟ مواظبت کے طریقے پر۔ اور یہ مؤکدہ ہے، جو جس پر مواظبت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے اس کو کبھی کبھار، زندگی میں 1-2 مرتبہ، اور بہرحال وہ شے کہ نہیں مواظبت فرمائی سرکار نے اس پر، کبھی کیا، اکثر چھوڑا، تو پس وہ مندوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مندوب ہے۔ اچھا جی، جس پر مواظبت ہے نا، مواظبت، اور اگر مل جائے مواظبت والا کام وعید کے ساتھ اس شخص کے لیے جو نہ کرے اس کو، تو بس وہ کام وجوب کے لیے ہے۔ شرح پڑھ دیا، لیکن بابر نے جو کوئی دسیا بھی مواظبت ہو تو پھر ترک پر وعید نہیں تو وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر ترک پر وعید ہے تو وہ واجب ہے۔ انہوں شرح دیکھ، توجہ، قولہ ولو سیئۃً، اسی سے ہے وہ شے جو واقع ہے طبرانی کی حدیث میں۔ یہ طبرانی کے لفظ ہے،
جی موجم کبیر میں حضرت واصلہ بن اسقا سے ہے کہ سونیا فرمایا جس نے ایجاد کیا طریقہ اچھا، جس نے ایجاد کیا طریقہ اچھا، بس اس کے لیے اجر ہے اس طریقے کا، ما بمعنی دامہ، جب تک عمل کیا جائے گا اس طریقے پر اس کی زندگی میں اور اس کے فوت ہونے کے بعد، حتیٰ کہ وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے، جب تک وہ طریقہ رہے گا تو اس کو اس کا جس نے اس کو شروع کیا تھا۔ اور اب جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پر وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی اور دین کے خلاف ایک نظام لائے ہیں، اب وہ دیکھ لو کہ ان کو اور بعد میں مسلسل جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کو کیا ملتا ہے پھر مرنے کے بعد، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ جو ان کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ایمان کے کس درجے پر ہیں بہر صورت۔ اچھا جی، اور فرمایا جس نے ایجاد کیا طریقہ برا، جی تو بس اس پر ہے گناہ اس کا حتیٰ کہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ چھوڑ دیا جائے۔ تو جنہیں برا طریقہ ایجاد کیتا ہے نا، جب تک وہ رہنا ہے وہ پہلے حضرت نو تا وقتے کہ چھوڑ دیا جائے۔ سنی جی گل۔ اور وہ شخص مرابط کہتے ہیں اسلام دی سرحد تے کوڑا بن کے تے اوتھے آپ دھیان رکھنا بے کوئی کافر اندر نہ وڑے، جی تے سب تو وڈی ہن اے وے اے ہن جڑے باقی سرحداں نوں تے ایویں شغل ہے بھی صرف ہوتے اپنے بھی اسی ساڈے فوجی کھڑے ہوئے باہر نہیں گل ہے ساری جی۔ اصل گل ہے دین پڑھنا پڑھانا تے کوئی آواز اٹھانی، او مرو کیڑے پاسے جا رہے ہو، گواچیا گاؤں کے منہ چایا جے، او دین پیچھے رہ گیا جے، اللہ دے رسول نو چھڈ کے تے کدھر چلے ہو اور رسے توڑائے جے۔ کدی ویکھیا ہو نا گاں کلے تو رسا توڑایا تا لنگدا ہوندا تھلے، ویکھیا کدی؟ یہ سارے وہ جی گل چٹائی نہیں ہے یہ ٹوٹا رسا لمکتا پہ، نہیں سمجھ آتی نہیں کدی ویکھیا ڈنگر رسا ٹوٹا لمکتا گل چ باہر نکل جاتا ہے مگر وہ مالک جانا کنڈ چ ڈانگ مارتا موڑ کے لیا کوئی سمجھ آیا کہ کوئی نہیں۔ تو گل چٹائی جی ٹوٹا رسا ہے کی ہے کی شے یہ ہوں چونکہ اسلام تو یہ نکل گئے نے تو رسا تروڑ کے نکل گئے نے تو گل چٹائی ٹوٹا رسا پائی پھرتے ہیں جی۔ آئے پتر یہ گلاں تے کدے خربر پئیے استعمال کرو تو نہ لبن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرو۔ اور وہ بندہ جو فوت ہو گیا حفاظت کرتے ہوئے مرابطاً گھوڑا باندھتے ہوئے اللہ کے راستے میں، جہاد اکبر دین پڑھنا پڑھانا، جیڑا بندہ ایتھے فوت ہویا دین پڑھنے پڑھانے تھے صحیح اللہ دے واسطے، اللہ واسطے سونیا واسطے، جرا لہو اجر المرابطین حتی یبعث یوم القیامہ، جاری ہوتا ہے اس کے لیے مرابطین کا اجر حتیٰ کہ اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ سنیا جی ان دے واسطے قیامت تک مسلسل اجر ملے گا، کیڑا کہ گویا اے گویا نہیں بھی اے اجر المرابطین بھی اے پڑھاندا پیا ہے، اے پڑھدا پیا ہے، اے حاضر سروس ہے، کدی بھی ریٹائر نہیں ہونا انہیں، کدوں تک؟ قیامت تک۔ سمجھ لگی جی کوئی؟ تو یہ دین پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹا کام سمجھتے ہو جی؟ یہ سرحد پر گھوڑا باندھنا ہے کہ شیطان مردود گند کفر انگریزی نظام اسلام وچ نہ پڑے۔ جڑا بندہ پوری محنت کر رہا ہے جناب والا قیامت تک اس کے لیے یہ ہے۔ اچھا جی اگے چلو۔ واصطلاحاً تو یہ اصطلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں؟
طریقہ مسلوکہ فی الدین۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو تعریف کی نا طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اس سے بھی زیادہ واضح قول ہے بعض فقہا کا، انہوں نے یہ تعریف کی ہے، انہوں نے ذرا سنا جی پوری۔ طریقہ چلا جائے دین میں، بھی او طریقہ جس وچ دین آندا ہے اس تے ٹرو، او طریقہ بقول، وہ اگر بات ہے تو بات کرو کہ شریعت کہتی ہے اس طرح بولو، او فعل، فعل ہے تو وہ کام کرو، شریعت کہتی ہے کرو، لیکن لازم نہیں ہے، لیکن اور اس کے تارک پر انکار بھی نہیں ہے، اور وہ کام قول و فعل سرکار کی خصوصیت بھی نہیں ہے، سرکار کی خصوصیت، کیونکہ جو سرکار کے خاصے ہیں وہ سرکار کے لیے ہوتے ہیں، امت کے لیے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں یہ جو تعریف کی یہ زیادہ واضح ہے، یہ اب ان قیدوں کے فائدے سنیں۔ فقولنا طریقۃ کل جنس ہے، جی کل یہ جنس ہے، یہ شامل ہے سنت کو اور اس کے غیر کو، من غیر لزوم یہ فصل ہے، جی اس کے ساتھ فرض نکل گیا، بلا انکار یہ دوسری فصل ہے، اس کے ساتھ واجب نکل گیا کیونکہ واجب پر انکار ہے، کیوں چھوڑا ہے، اور لیسا بخصوصیتاً اس سے وہ کام نکل گیا جو سرکار کے، جیسے صوم وصال، بسیر افطاری نہیں کرنی، مسلسل روزہ، تو یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ اچھا جی، علی سبیل المواظبت، علی سبیل المواظبت، اس کا تعلق ہے مسلوکہ کے ساتھ، بھئی چلنا کس طرح، مواظبت کے طریقے، اور من غیر لزوم نال نہیں جوڑنا، کن نال جوڑنا ہے، مسلوکہ نال، ہاں مسلوکہ علی سبیل المواظبت۔ مراد مواظبت سے غالب الاحیان ہے، کیا ہے، جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے اس سے جو بعد اس کے کیڑا او تارا کہا احیاناً، اے مطلب ہے بے سرکار جس پر مواظبت فرمائے یعنی کبھی کبھار اس میں وہ چھوڑا بھی ہو۔ اچھا جی، اور یہ موقدہ ہے ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تارا کا احیاناً، ان دیا مثالاں جیسے آذان، جیسے اس پر مواظبت ہے، اقامت پر، جماعت پر، اسی طرح سونوں نے رواتب، 12 رکعتاں جڑیاں نے 2 صبح دیاں 6 زور دیاں، اے سونوں نے رواتب نہیں۔ وضو میں مدمدہ، استنشاق، کیونکہ مسئلہ وضو کا چل رہا ہے، اور ان کا نام رکھا ہے فقہا نے سنت الہدا، یہ جن پر مواظبت ہے ان کا کیا نام ہے، سنت الہدا، تو جمع سنن الہدا، یعنی معنی کیا ہوا سنت الہدا کا، یعنی ان کا پکڑنا ہدایت ہے اور ان کا چھوڑنا گمراہی ہے، ان کا گمراہی ہے، یعنی پکڑنا ان کا تکمیل ہدا سے ہے، تو ہدا میں نے دین، یعنی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا یہ دین کی تکمیل ہے اس میں، اور تعلق پکڑتا ہے سنتوں کے ترک کے ساتھ، کیڑی شے، کراہت اور اساءت۔ قال الکوہستانی، علامہ کوہستانی نے فرمایا کہ یہ جو سونوں نے ہدا ہیں، کون، حکمہا، ان کا حکم مثل واجب کے ہے مطالبے میں دنیا میں، جویں ترکے، جویں واجب دا کرنا تے نہ کرنے تے او انکار، سنتیں بھی اسی طرح ہیں کہ حاکم وقت اور قاضی کے ذمے ہے کہ وہ جناب اس پر لوگوں کو پابند کریں، سنیں یہ گل، یہ واجب کی طرح ہیں جی، صرف اتنا ہے کہ سنت کا تارک جو ہے نہ واجب کا تارک یعاقب، اس کو عقاب ہوگا، اور سنت کے تارک کو عتاب ہوگا، کیا ہوگا، عتاب ہوگا جی، عتاب اور عقاب اللہ تعالیٰ معاف کرے سے اتنے لفظاں دے معنی کر دے رہے گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو عتاب ہے وہ کسی کو ہو تو اس کو
ایک نہیں ہے اس جیسے کروڑوں ہو تو ریت کا ذرہ بن جائے اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے. دیکھو تم دساں جٹکی جی مثال بھائی ایک بندہ ہے کرتوتی ہے وہ اتنے کھلوتا ہے کرتوت والی تھان تے ایک تہاڈے چو شریف طالب علم مثلا فضیل بھی کھلوتا تو صرف ان بندہ کہے دوجے نوں یا جھوٹے جی دو چار مار دے پرواہ نہ کہے اچھا تسی بھی اتنے تشریف لے آئے ہو یہ انہاں 10 چنڈا نو ڈاڈا جملہ سمجھو اے تاب اچھا حضرت بھی اتنے ہی نے سمجھ نہیں کہ نہیں یہ نہ بندہ ڈب کے مر جاتا پانی پانی ہو جاتا ہے یہ تاب ہوندا ہے. جوہرہ نیرہ میں ہے یہ جوہرہ نیرہ شرح مختصر قدوری کی اندر جنہ مصنف جے ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی کندے جوہرہ نیرہ دے مصنف ان کے مصنفات سے ہے کشف تنزیل کی السراج الوہاج اور شرح منظومہ اور شرح قید العوابد وغیرہ یہ 800 ہجری میں فوت ہوئے ہیں جی. سبحان اللہ. تو جوہرہ میں ہے ان الفقی تو لکھے ابو لیث یہ مراد یہ ان کو فقی کہتے ہیں. ابو لیث سمرقندی ہے نا جب مطلقاً فقی بولا جائے تو وہ مراد ہوتے ہیں. جوہرہ میں ہے فقی سے کہ سنت کا تارک فاسق ہے سنن خدا کا ہے توبہ تارک کیا ہے فاسق ہے اور ان کا منکر مبتدع ہے. یہ تو مصیبت ہے نا بس ہی جمے ہیں دیکھو جی حالات وچ وڈے سنت کوئی گل نہیں وہ دماغ ایک گند وڑ گیا وہ کڈنے دا ٹائم آیا تو وہ ہولی ہولی کچھ سوچا پھرنا کہ ساس یار سرکار سنن سرکار دی یہ چھڑ کے کسی اور پاس جانا تو بخشوانا کنے سڑا بنے تک سونے ناراض ہو گئے تو کون سارے بخشش کروائے گا. یہ دماغ گل بڑے تو تا بڑے بڑے شجوع سنت یار خدا دے بندے فرض نہیں سی. تلوی میں ہے یہ تلوی ہے علامہ سعد الدین تفتزانی کی ہے یا توضیح متن توضیح کے ساتھ تنقیب بھی ہے تو یہ اس کی شرح ہے جی. یہ 792 چ فوت ہوئے جی علامہ تفتزانی جی جی کنے وچ 92 تو تلوی میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ سنت موقدہ کا ترک یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. سنت موقدہ کا ترک قریب ہے حرام سے مستحق ہے بہی جنم مستحق ہوتا ہے اس ترک کے سبب سے کس کا شفاعت سے محرومیت کا وہ مستحق ہوتا ہے. بنو شفاعت نہ لبے تو جب سونے شفاعت نہ کرے تو شفاعت کنے کرانی شفاعت سونے کرانی این نہیں کہ بندہ نس کے پیران کو چلا جائے سرکار نے تیرے ٹکرایا تسی پیر جی میں نال لے چلو اتنے بکری بکری کو بارگاہ ہونی ہے اللہ ہے تو سونے محبوب نے تھلے تو جنہیں اجازت ملنی ہے تو بخشش کر اینے دی اللہ قبول کرے گا. اچھا شفاعت سے محروم دلیل سنیں باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے چھوڑا میری سنت کو نہیں پائے گا میری شفاعت کو. جی یہ کہتے اس متن کے ساتھ نہیں یہ اور کتابوں میں نا طبرانی میں مسند ابو یعلا میں ایسمی مجموع الزوائد میں ترغیب و ترہیب میں مطالب عالیہ میں
ان سب کے اندر یہ لفظ ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومن نکث عن ذمتی، ذمہ سرکار کا یہ ہے، سرکار کا طریقہ سنتے تے نقص توڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا، تو جس نے توڑ دیا میرا ذمہ لم ینل شفاعتی، وہ میری شفاعت نہیں پائے گا جی۔ تو پھر انہوں نے معنی کیتا ہے من ترک سنتی لم ینل شفاعتی۔ اچھا جی، مینار کی شرح ہے شیخ زین کی، مینار متن جڑا اگلے سال نور الانوار پڑھنی ہے نا، ان دے نال متن المنار ان دی شرح ہے نور الانوار جڑی اسی پڑھتے ہیں، ان دی شرح عربی جو اور بھی بڑی ہیں کس دی اس متن دی مینار دی، ایک آ شرح بابے نے دی کنہ دی زین الدین اے علامہ زین الدین بن نجیم مصری 970 وچ فوت ہوئے جی انہاں دی شرح ہے تو اندہ والا پہ دیندے جی کہ شرح منا، اے بھی اصول فقہ دی کتاب ہے، شیخ زین کی جو ہے انہوں نے کہا اصح یہ ہے کہ گناہگار ہوتا ہے بندہ موقدہ کے ترک کے ساتھ، اس لیے کہ موقدہ واجب کے حکم میں ہے جی۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نا اسم، کون تھوڑے کو سے نہ لکھا کہ سین نہ، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے نا اسم گناہ یہ کلی مشکک ہے، یہ تو دیکھو نا ہوں سمجھائے جی فائدہ ہویا، یہ فرض فرض دے ترک تے بھی گناہ ہے، واجب دے ترک تے بھی، سنت موقدہ دے ترک تے بھی، لیکن انہیں گناہ میں فرق ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ مقول بالتشکیک ہے، یہ وہ صرف منطق تا انہیں کو ضرورت ہے بھی یہ سارے بابے جڑے نا انہیں جڑے لغتاں استعمال کیتے ہیں جو منطق والی نے سمجھتا ہوں نے جو پڑھی ہوئے تھے ہوں تو پر چند دن ہو گئے پڑھی مشکک تو کھانے چ پہ گئی کہ کلی افراد پر برابر برابر سچی، اس کو کہتے ہیں کلی مشکک۔ تو یہ اسم جو ہے فرض کے ترک پر جو گناہ ہے وہ اور درجے کا ہے، واجب کے ترک پر جو گناہ ہے، سنت موقدہ کے ترک پر جو گناہ ہے، سمجھے مولوی؟ اچھا جی، یعنی میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا سنور منطق پڑھنے کی نہیں، وہ میرا جملہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی جن کو پڑھی دی بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے بھی ہوں اگر یہ منطق نہ آتی ہوئے تو اے پڑھانے والا تو پڑھنے والا دونوں ان کا جڑا مقصد ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تشکیک کا مطلب کیا ہے۔ سمجھے گل اور الٹا معنی کٹ دیں گے کہ گناہ بولا جاتا ہے شک کے ساتھ، یہ معنی کرنا لفظی یہ تو مطلب ہی اور ہو گیا، نہیں سمجھ آتی پی۔ اچھا بس وہ اے جڑا گناہ ہے واجب میں، واجب کے ترک کا گناہ اقوا ہے اپنے آپ سے جو گناہ سنت موقدہ میں ہوتا ہے۔ او کوہل والا مسئلہ بڑے سے دیتو نا وچ او شاید اپنے آپ سے حسین اپنے آپ سے کوڑی ایتھے ہوئے تے اے چنگی ہوندی اپنے آپ نالوں جدو ایتھے ہوئے تھا جی، کوئی بھول گیا مسئلہ؟ یہ وہی مسئلہ ہے کہ یہ جو اسم ہے نا جب ترک واجب میں ہو تو یہ گناہ اقوا ہوتا ہے اپنے آپ سے، اس گناہ سے جب یہ سنت موقدہ کے ترک میں ہو، بھی اے اسم وڈا ہے تو او اسم اس نالوں چھوٹا ہے۔ باقی بعض نے فرمایا ہے کہ گناہ منوط ہے بے اعتیاد ترک، جو سنت موقدہ کے ترک کی عادت بناتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے، کبھی کبھار رہ جائے نا تو چونکہ سنت موقدہ تو ہے ہی وہ جس میں سرکار سے کبھی کبھار ترک ثابت ہے ورنہ تو وہ واجب ہو جائے، تو لہذا اگر کبھی کبھار زندگی میں رہ گئی ہے تو اس پر گناہ نہیں، گناہ تب ہوتا جب اس کے ترک کی عادت بنا لیں مسلسل، یعنی زیادہ ترک۔ وَصُحِحَ اور تصحیح کی گئی ایسی بات کی، بعد نے یہ قول کیا کہ سنت موقدہ کے ترک پر گناہ کوئی نہیں ہے جی۔ ہوں یہ جڑا کیل ہے یہ کدے چک کے لے بھی نہ پہلوں
تے حوالہ نمبر صفحہ نمبر جلد نمبر جو نئی بیروت سے چھپی ہے پرانیوں میں بھی موجود ہے کہ سنت کے ترک پر تو گناہ ہی نہیں ہوتا جی. تے کیلا ہے فتویٰ ہے نہیں ہے گا جی. اتوں ہی بد نکلتی مفتی سو سمجھی جے کہ کیلا والے تے عزف قول جس لئے اپنے موقف دی تائید کرنا تے عوام نے تو بندہ دس سکتا ہے نا جی جناب یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر فلاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے جو ہے جی. بلے بلے موقع کے اہل سنت زندہ باد. چلو جی تو یہ کیل ہے پچھلے 20 رہن دو تو کلا کیلا پکا لو. اتوں ہی خرابی ساری اتوں ہوتی ہے جی. اگے توجہ جی. وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا تو اس کا نام کیا ہے فہیل اور متن کی پڑی ہوتے واجد ہے. وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا تو یہ اتنے پہنچ گیا سمجھ کون لگتی بھی جی. ان کی مثال دیں نہیں جیسا کہ اکیلے کا اذان کہنا کہ جب اکیلے بندے نماز پڑھنی ہے تو یہ مندوب ہے. نماز میں قرات لمبی کرنی واجب سے اوپر یہ کیا ہے گردن کا مسح کرنا وضو میں پچھلے پاسے ہے ایک ہی ہے. وضو میں دائیں جانب سے شروع کرنا کہ مستحبات سنت بھی ذکر آئے گا تو آکھن کے بھی مستحب نے. یہ کیا ہے بھی باواں دھون لگیا پہلے سجی تے پھر پیر دھون لگیا پہلے. اور صلات اور صوم اور صدقہ تطوعن و صلاۃ و صوم و صدقات تطوعن یہ عطف پا کے تو مضاف لے سارے دا یعنی نفلی نماز اس سنت موقدہ تو سوا رمضان تو علاوہ روزے تے زکوٰۃ کے علاوہ یہ سارے کیا ہیں مستحب ہیں. اور ان کا نام رکھا ہے فقہا نے سنت زائدہ. کیا نام رکھا ہے؟ اور یہ مستحب ہے مندوب ہے ادب ہے بغیر کسی فرق کے ان کے درمیان. اصولیین اصول علماء اصولیین او وکھرے نہیں سنے گے بھی ایک اور محلہ سی تو فقہا دا ایک اور محلہ سی ہو آپ بھی نے سارے. ان کے نزدیک یہ جو پڑھ رہے ہو جس پر مواظبت نہیں اس کو کبھی مندوب کہہ دیتے ہیں مستحب کہہ دیتے ہیں کبھی ادب کہہ دیتے ہیں سنت زائدہ کہہ دیتے ہیں. یہ سارے لفظ ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. سمجھ آ گئی جی. اچھا جی ہن سنو یہ تو اصولیین کے نزدیک اور بہرحال فقہا کے نزدیک تھوڑا فرق ہے. پس مستحب وہ عمل ہے کہ برابر ہو اس کا فعل اور اس کا ترک کہ زندگی میں وہ جو کیا گیا ہے وہ برابر برابر بنتا ہے. جتنی بار کیا گیا اتنی بار تو یہ ہو گیا مستحب. اور مندوب وہ ہے کہ جس کا ترک اکثر ہو اس کے فعل سے تو جس میں زیادہ چھوڑا کبھی کبھار کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے. اور صاحب محیط نے اس کا عکس بیان کیا ہے کہ پہلے کو کیا کہا ہے مستحب کہا ہے مندوب کہا ہے اور دوسرے کو مطلب اور اولا وہ ہے جس پر اصولیین ہے جس پر یہ ساری ایک ہی ہیں. افادہ شیخ ذہن فی شرح المنار. اچھا جی توجہ کرے جی. سنت عند الحنفیہ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لفظ سنت بولا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ لغتاں پکڑتے پھر پتر مسئلے سمجھنے سوکھے ہوندے نے جی. سنت عند الحنفیہ وہ ہے کہ کیا ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ما تقدم اس تفصیل پر جو پہلے گزر گئی ہے جی کہ مواظبت کے ساتھ یا کبھی کبھار یہ سب کو حنفی سنت کہتے ہیں. او صحبہ بعدہ یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے کیا ہو اس کو بھی حنفی کیونکہ صحابہ پاک جو کچھ کیتا وہ سرکار دے تابع ہو کے کیتا ہے. سمجھی گل جو انہیں اجتہاد بھی کیتا ہے تو کسی حدیث تے یہ قرآن دے سامنے رکھ کے ویکھ کے کیتا ہے. اس واسطے حنفیوں کے نزدیک جو کوئی صحابہ نے کیا وہ یہ تحفظ صحابہ حنفیوں نے کیا ہے. یہ نہیں کہ باقیوں نے نہیں کیا چوکھا کیتا ہے
تو کل بھی عرض کیتی سی قال فی السراج اور جو ہن پڑھی سراج الوہاج وہ کام کہ کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی ایک نے آپ کے صحابہ پاک سے. تو یہ کام کیا ہوتا ہے؟ خواہ کثرت نال یا کبھی کبھار ثابت ہے تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنیا جی کیونکہ آپ کے اصحاب کی سنت جی امرا علیہ السلام باتباعہا حکم دیا ہے اس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کا اور اپنے صحابہ کی سنت کا اتباع کا حکم دیا سرکار نے. کتھے؟ بقول علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی. جی تو خلفائے راشدین 5 نے کنے؟ امام حسن پاک 5ویں خلیفہ نے 6 مہینے جڑے آپ نے کیتا ہے وہ خلافت راشدہ وچ داخل ہے. وہ زمانہ خلافت راشدہ دے تو چونکہ 3 سال پورے ہو گئے تو آپ نے ختم کر دی تھی بس. تو اے خلفائے راشدین جی اخرجہ فی طبرانی فی المعجم الکبیر، ترمذی میں بھی اس کی مثل ہے، ابو داود میں بھی ہے جناب عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا جی ایک دوسرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اصحابی میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، مثل بے ایہم ان میں سے جس کی اقتدے تم اقتدا کرو گے، اہتدے تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اور استاد نے محنت کیتی ہوئے تو فخر نہ کہتا جی الحمدللہ میرے شاگردوں میں سے آپ کوئی بھی لے جائے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو دین سمجھائے گا. یہ تو سونے دے شاگرد نے بلا واسطہ. اخرج الآجری فی الشریعہ ابن عبد البر فی جامع بیان العلم و فضل حضرت جابر سے روایت ہے. وقال هذا اسناد لا تقوم به حجت، اس لیے کہ اس میں گراوی حارث بن غسین وہ مجہول ہے. ذکر کیا ہے اس کو ابن ملقن نے البدر المنیر میں اور کہا هذا الحدیث غریب لم یروہ احد من اصحاب الکتب المعتمدہ وله طرق ثم ذکر طرقہ کلہا. یہ ستر آخری حدیث ہے نا اہتدیتم، اس اتر سوال کیتے ہیں جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگے وَإِنْ قَارِنَتْ بِوَعِيدٍ نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں سنی اوہو مصنف کا اس طرح بیان کرنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ واجب بھی سنت کے اقسام سے ہے، واجب بھی سنت کے اقسام سے کہ ہے سرکار کی سنت، لیکن جب اس پر ترک پر وعید آ جائے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے. اچھا جی اگوں دیکھو جی اب وہ سنتیں بیان ہو رہی تھی غسل میں جی، غسل کہہ رہا ہوں کس میں؟ تو سنتیں کتنی ہیں وضو میں؟ 18. اب ان کا پہلی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس مسنون ہے
دونوں ہاتھوں کا دھونا جوڑ تک، اے رسغ ہے، اے یہ سنت ہے کس وقت؟ وضو کے ابتدا میں وضو کرنا ہے تو پہلو کی کرنا ہے؟ الرسغ یہ بضم رات سکون سین رسغن، اور غین موجمہ بھی ہے، کیا انا غین موجمہ، ٹھیک ہے، رسغن ہے نا، را سین غین، یہ جوڑ ہے مفصل، وہ جوڑ جو کلائی اور ہتھیلی کے درمیان ہوتا ہے۔ کلائی کیڑی آ تے ہتھیلی کیڑی آ، ان دے وچ کیڑا جوڑ ہے؟ اور پنڈلی اور قدم کے درمیان جتھے گٹے جڑے نے ان دا نام ہی کی ہوندا ہے؟ انہوں بھی رسغ کہتے ہیں، لیکن عام طور پر رسغ یا ہاتھ والے جوڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک دھونا کیا ہے؟ وضو تو پہلا۔ ہن سنیا جی، جڑے ہاتھ دھونے نے پہلو، اور برابر ہے کہ جاگے وہ نیند سے یا نہ جاگے، لیکن یہ سنت زیادہ موقدہ ہے اس شخص کے بارے میں جو جاگا ہے، جڑا سو کے جاگیا ہے نا وہ ہاتھ ہوئے، اس سے زیادہ مطلب تاکید ہے۔ کیوں؟ بوجہ قول آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب جاگے تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے تو پس نہ ڈالے اپنے ہاتھ کو برتن میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، اور لفظ مسلم کے یہ ہیں حتیٰ کہ دھوئے ان کو 3 بار، حتیٰ کہ ان کو 3 بار، کیونکہ اگلا جملہ کٹھا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ جی اچھا جی، کچھ شرح چ گلاں ہون گے تو کچھ اتنے سارے کو تو لوٹے نے موج ہو گئی، اور لیکن گل یہ بھی برتن چ پانی پیا ہے کندے وچ تے بک نال استعمال کرنا ہے، اور جب ناممکن ہو جھکانا برتن کو، بھی برتن چکا کے پانی سائڈ تو پا کے 3 باری ہاتھ دھو کے پھر وچوں بکن نال لگا رہے، برتن انج دا نہیں چکایا نہیں جاندہ۔ ہن کی کرے؟ داخل کرے اپنے یسریٰ کی انگلیوں کو جو خالی ہوں نجاست سے متحققہ۔ ادوں میں سمجھایا سی، ہن تھلے دیکھ لو کوئی لوڑ نہیں، اے کھبے ہاتھی ہے انگلاں نہیں 3، اے انج کر کے اتنا تھوڑا تھوڑا پانی کٹ کے سجا دھووے، اندی ہن اجازت ہے، اندے نالوں پانی مستعمل نہیں ہوئے گا۔ سنی جی گل؟ پھر ہن سجا دھوپ گیا سارا، ہن اندے نال پانی پا پا کے تے کھبا دھووے 3 بار، یہ بھی دھوپ گیا، ہن چل سو چل۔ اور انڈیلے اس کھبے نال تھوڑی انگلیاں نال کٹ کے اور انڈیلے اپنے کفے یمنا پر حتیٰ کہ صاف کرے اس کو، پھر داخل کرے یمنا اور دھوئے اپنے یسریٰ کو۔ تو اے جڑا پہلی باری کھبا داخل کرنا ہے نا، اگر زیادہ کیا اس نے قدر ضرورت پر، پس داخل کر دی ہتھیلی تو ہو جائے گا پانی مستعمل، پانی مستعمل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، شرح دیکھو، ویندے پے ہو، او غسل الیدین کی اللہ تھی، یہ کس طرح دھونا جو آنے والی کیفیت ہے، تفصیل پڑھ لیجیے جی بھئی۔ او کیفیت ہو نا بھی کھبے نال پانی پا کے سجا کلا دھوتا، پھر سجے نال پانی پا کے تے کلا۔ ہن اے بھی چلو چ پانی لے کے اگر لوٹا وغیرہ ہے تو دونوں کٹھا کر کے دھونا بھی ٹھیک ہے، ذرا دھیان کرے جی۔ بہرحال جمع کرنا ان دونوں کو ایک غسلہ میں ہر مرتبہ، پس ظن کیا صاحب محیط نے کہ یہ مسنون نہیں ہے۔ اے جی مسیح عام طور سے دھونے ہیں نا، چلو لیا تو دونوں کٹھا دھونے ہیں، لیکن صاحب محیط نے یہ ظن کیا ہے کہ یہ مسنون، ان کے نزدیک یہ کہ وکھرا کلا کلا دھوے، اے مسنون ہے۔
لیکن کہتے ہیں رد کیا اس کو ابن امیر حاج نے بئی طور کے یہ مسنون ہے بے کٹھے ہاتھ دھونے کیے اور جی میں اسی دھونے ہاں اور دلیل پکڑی اس پر کتنی احادیث کے ساتھ جو فائدہ دیتی اسی بات کا اور فرمایا وہ شے کہ تقاضا کر دیا اس کا حدیثیں کہ یہ کہ جب ارادہ کرے یمنا کو دھونے کا منفردہ تو ابتدا کرے اولاً پانی کے انڈیلنے کے ساتھ یسرا کے ساتھ اس پر پھر دھوئے یسرا کو منفردہ بھی یا جمع کرے دونوں کو یسرا کو یمنا کے ساتھ دوسری مرتبہ اور یہ کہ جب ارادہ کرے جمع کرنے کا دونوں کے درمیان دھونے میں بغیر تفریق کے تو پھر کیا کرے انڈیلے پانی یمنا کے ساتھ یسرا پر تے پھر دووے دونوں کٹھا اور نئی شک کل کے جواز میں اور برقرار رکھا ہے اس کو باہر میں جی سمجھ آئیے کہ بھئی سجے نال پانی لے کے دونوں کٹھا تو جانا یہ بھی ہے اور عینی میں بخاری پر عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی 800 وچ وصال جی آپ دا تو وفل عینی علی البخاری کیا افضل جمع ہے یا تفریق جمع میں نہیں بے ایک نال پانی پا کے تو دونوں تے پا کے جی میں دھونے انج کر کے یا کہ تفریق بھی بکھرا بکھرا کلا تو انہوں نے گل آکھی ہے کہ اس میں خلاف ہے علماء کے درمیان اس میں کیا کر کے بے اپنا اس میں کیا علماء کا تو خلاف سے نکلنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ دھوئے جائیں اس میں کسی کا خلاف نہیں خلاف اس میں ہے افضل کیا ہے سمجھئے ہاں بے افضل میں اختلاف ہے جی بھی کیا افضل جمع ہے یا تفریق اس میں اختلاف ہو جائے گا جس طرح بھی دھوئے گا اچھا جی یہ دھونا دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے رسغین تک وضو کی ابتدا میں کس میں فی ابتداء الوضو وضو کی ابتدا میں اچھا جی مقدم کرنا اس کو شرط ہے سنت کی تحصیل میں یہ جڑی وضو دیا سنتا نے نا انہاں وچوں ہتھاں نوں مقدم کرنا پہلے دھونا ایک ہی ہے یہ شرط ہے سنت تا حاصل ہونی ہے ہتھاں دے دھونے والی جے پہلو دھونے نے تاں جے وجہ اس لیے کہ دونوں ہاتھ آلہ ہے تطہیر کا باقی سارے اعضاء پانی کنا نال پانا ہے پس ابتدا کرے ان دونوں کی صفائی کے ساتھ پہلے یہ تو دھو لوے جیسا کہ اعضاء وغیرہ میں ہے باقی مراد یہ ہے کہ یہ پہلوں دھونا سنت مراد طاہراتان ہیں صرف بے وضو ہے ہور ہتھاں تے گندگی کوئی نہیں لگی تے ہن پہلو دھونا کی ہے بہرحال متنجساتان اگرچہ تھوڑی سی نجاست ہو پس دھونا ان دونوں کا ایسی وجہ پر کہ سارا پانی نجس نہ ہو یہ پہلوں دھونا فرض ہے یہ پہلے دھونا فرض ہے فَإِنْ أَفْضَى إِلَى ذَلِكَ پس اگر پہنچائے یہ دھونا اس بات کی طرف کہ پانی نجس ہو جائے گا تو پھر چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ اگر ناممکن ہو اس کو چلو بھرنا کسی شے کے ساتھ اگرچہ رومال کے ساتھ یا منہ کے ساتھ تو تیمم کرے اور نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ نہ کرے پانی برتن ہاتھ گندے نے بچ پاندا ہے تو پانی نجس ہو جانا سنیے گل تو پانی کٹنا اور وسیلہ کوئی نہیں مثلا بھی کرولی کر کے نا منہ چ پا کے ہتھاں تے پائی جائے یہ بھی لکھا نا بے فہمی ہی یا کپڑا ہے
ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੈਸੀ ਜੁਜ਼ੀ, ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਪੜਾ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਧੋਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। قال فی الکافی، اور یہ غسل ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਨਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸੁਣੋ। قال فی الکافی، یہ غسل سنت ہے، نائب بن جائے گا فرض سے۔ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ادا ہو گیا۔ فتح میں ہے بلکہ یہ خود فرض ہے۔ ਉਹ فتح القدیر میں بابا فرماندے نے ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ فرض یہ سنت نہیں، صرف پہلے ਧੋਣਾ سنت ہے، ਧੋਣਾ فرض ہے بابے آکے ਧੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ہے جی۔ ویسے تو ترتیب ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ سنت ترتیب شفافے نزدیک تو فرض ترتیب۔ قال فی البحر، بحر الریق میں ہے مشائخ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ انہ المذہب، یہی مذہب ہے جی کہ فرض ہے لیکن مقدم کرنا سنت ہے۔ اور آباد کیا ہے، یعنی بہت بعید بات کی علامہ سرخسی نے فرمایا اصح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ پہلے دھونا سنت ہے اور نئی نائب بنے گا۔ اور تھلے لکھے اور شرح عن الفرض، فرضوں کا یہ نائب تو دوبارہ پھر جل وقت آئے گا تو پھر دوبارہ دھوواں گے تاں فرض بنن گے جی۔ لیکن آدھے نے علامہ سرخسی بڑی بعید گل کی تھی، بڑی کڈے بڑے بابے نے تے پچھلے کی آکھیا بھی اب آدھا بھی انہیں گل بڑی بعید کی تھی، عجیب جی بھی توب جو گئے نے پہلوں تے وچ فرض بھی ادا ہو گیا، سمجھیے جی اے گل جی۔ تے اے عیب نہیں، کیونکہ انبیاء نے تھلے سارے پوری کوشش کر دینے کرے نہ کرے کو جو ہو جانا، اے دلیل ہے کہ بھی امتی نے کی نے تے پچھلیاں دا اے نہیں ہوندا کہ بھی کیوں نہ کیتا جی بڑے علامہ تھے کیوں کیا ہے، اے خود جہالت ہے۔ کیڑا کیوں کہا ہے؟ یہ خود جہالت ہے، وہ انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نہیں سمجھ آئی بس۔ وابی قال شافی، امام شافی فرماندے نے جی کہ پہلی باری دھونا سنت ہی ہوئے گا، فرض نہیں ہوئے گا جس لئے منہ دھو کے باواں دھونیاں نے مڈو پھر ہاتھ تک ہاتھوں لے کے سارا دھونا ایک ہی ہے فرض ہے۔ اچھا جی واپس چلو، او جڑا لکھیا سی کی او ضبط بیان کیتا سی، او سکون سین موملا آندے نے واتو تمو بھی ہے گا جی، روسو غن بھی ہے گا، روسو غن بھی ہے گا تے سمجھا جی تے سین ہے نا روسو تے وَيُقَالُ بِسْوَاد بھی ہے گا جی کی سین نو سواد پڑھے جی او ساکن کر کے یہ زمینہ۔ قال العلامہ قاسم شرح نکایہ میں، اور البتہ تحقیق بہت اچھا کہا انہوں نے جنہوں نے یہ قول کیا ہے، یہ شعر نسبت کی ہے بہت سارے لوگوں نے ابو الفتح مالکی کی طرف۔ فعظم یلل ابہام کون، فعظم یلل ابہام کون وما یلی لخنصرہ کرسون والرسغ ما وسط۔ ایک اے ہڈی ہے جی، ایک ایدے ہڈی ہے، انہاں دے وکھرے نام نے، انہاں دے وچ آ جڑی ہے اے رسغ ہے، اور ہڈی
جو ملی ہوئی ہے پاؤں کے انگوٹھے کو وہ ملقب بے بوعن، انگوٹھے تو پیچھے ہڈی نہیں اچھی، اندر نہ کیے بوع، بس پکڑ تو علم کو اور بچ تو غلطی سے۔ او بابے تھے جی محنت کرتے رہے جی۔ اگے جی وَسَوَاءٌ اسْتَيْقَظَ مِن نَوْمٍ أَوْ لَا، سن دے ہو، کیونکہ صحیح ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے ہیں یکزا کی حالت میں، ان دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں۔ تو سونے نے وضو فرمایا، آرام کر کے سرکار نہیں اٹھے سن ویسے بھی، تو اس نال بھی ثابت ہے بھی سونے برتن جا ہاتھ پانے تو پہلے کی کیتے نے؟ ہاتھ دھوتے نے۔ کی کیتا ہے؟ اے زندگی ہے وے ہلکی پھلکی، ساڈی بالٹی نال ایک ڈبا، ڈبے نال ایک لوٹا، لوٹے نال ایک پلاسٹک دی پیڑی، کلی نال تولیہ، سمجھائی؟ اینا سسٹم ہونا ہے تو پھر کاری عبداللہ وضو کرنا ہے۔ اے ہلکا پھلکا بالٹی چ پانی پیا تے ہاتھ دھو لو کسی طریقے نال کوشش کر کے، نہیں تے اے طریقہ تے ہے ہی ہے نا، تو پھر بکا نال وضو کرو، گل ختم، ہلکا پھلکا طریقہ۔ وَالشَّرْطُ فِي الْحَدِيثِ، شرط حدیث میں، او جڑا نہیں او سونے فرمایا او پیچھے متن وچ کہ جب جاگے تمہارا کوئی ایک تو برتن میں ہاتھ نہ داخل کرے، یہ شرط حدیث میں نکلی ہے مخرج العادت، لہذا اس کے مفہوم کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ شرط مفہوم کی ہوندا بھی شرط نہ پائی جاتے حکم کوئی نہیں، اے مفہوم ہے تے مفہوم ہے کون ہی ہے گا کہ جے کر ستے نہ اٹھو تو پھر سیدھا ہاتھ پا دو، انج نہیں اجازت، سمجھی جے؟ او اللہ بھلا کر جے، یہ جملے سمجھو پھر جتھے ہون دوبارہ پھر تو نہ سر کھپانا پوے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اے اوت يَدُهُ، باتت اے اوت، او پناہ پکڑی، پس نے مختص یہ رات کی نیند کے ساتھ، جس وقت بھی ستا اٹھے، اور بنایا اس حدیث کو امام احمد نے بند رات کی نیند پر نہ کہ دن کی نیند پر۔ ساڑھے نزدیک جس وقت بھی سو کے اٹھے، نہ بھی اٹھے تا بھی ہاتھ ہو گئے۔ اچھا جی وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِمَالَةُ الْإِنَاءِ، اور جب ناممکن ہو برتن کا جھکانا تو ہن کھبے ہاتھ نال انگلاں کٹھیاں کر کے پانی کڈے۔ اے ذرا وضاحت سن لو، کیفیت دھونے کی بمطابق اس کے کہ ذکر کیا اس کو اصحاب مذہب نے، یہ ہے کہ جب برتن ہو چھوٹا ممکن ہو اٹھانا اس کو تو نہ داخل کرے اپنا ہاتھ اس میں، بلکہ اٹھائے اس کو اپنے کھبے کے ساتھ اور پانی انڈیلے اپنے کف یمنا پر، پس دھوئے ان کو 3 بار، جے کر برتن چھوٹا ہے تب۔ اچھا جی، تے پھر لے برتن کو اپنے یمین کے ساتھ اور انڈیلے اپنے کف یسرا پر، پس دھوئے اس کو 3 بار، اور اگر یہ تصحیح چھوٹا ہے بھی الٹایا کم بن سکتا ہے، اور اگر ہو برتن بڑا اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن جھکانا اس کو، پس اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹا ڈبہ شبہ ہے تو اٹھائے پانی سے اس برتن چھوٹے کے ساتھ اور دھو لے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار، جیسے ہم نے بیان کیا 2 صورتاں۔ اور اگر نہ ہو اس کے پاس برتن چھوٹا، اے ان تیسری صورت ہے، اے ہونا داخل کرے اپنے کھبے ہاتھ کی انگلیوں کو مضمومہ زمو، اے دیکھو اینج کھلیاں کر کے پانی نکل آتا ہے، یہ خام کٹھیاں کرنی تو نکلنا ہے جی، یہ ڈوئی چمچا بنانا ہے تو تا ہی جی، اے حلوا کھانے کا طریقہ نہیں دس رہا ایڈا چمچا بھر کے منہ چ پاؤنا ہے، یہ پانی جو کٹ کے ہاتھ دھونے کا طریقہ پڑھتے پہ۔ اچھا جی، تو کیا کرے، ملا کے نہ کہ ہتھیلی اور پانی اٹھائے اور انڈیلے اپنے کف یمنا پر اور ملے انگلیوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ کرے یہ 3 مرتبہ، پھر داخل کرے اپنے ید یمنا کو برتن میں، بالغن ما بالغا، پہنچانے والا جتنا پہنچے، کیونکہ اندھی ہتھیلی بھی توپ گئی ہے،
یہ ہوں تھلے تک کر سکتا ہے جی انشاء اور کرے یسرا کے ساتھ اسی طرح یہ ترائے طریقے آ گئے سنی جی گل اچھا جی سار الماء مستعملن وہ تو لکھا سی بے جے کر کھبا ہاتھ وچ پایا ہے تے قدرے ضرورت تو زیادہ وجہ تھیلی پا دیتی ہے تے کی ہو گیا پانی اے ذرا سمجھ لو آندھنے جڑا کہنے پانی مستعمل ہو گیا ہے یہ مخالف ہے اس مسئلے کے جو خانیہ میں ہے و نسوہا اور نس اس کی و نس بے محدث یا جنبی جب داخل کرے اپنے ہاتھ کو پانی میں چلو بھرنے کے لیے اور نہیں ہے ہاتھ پر نجاست تو نہیں فاسد ہوگا اینجا کیا ہوتے ازاد خالہ یادہ ہو کی اے لفظ آکھے ایتھو بس یاد تا پورا نو آندے نہیں جی اور اسی طرح جب گر جائے ڈبا مٹکے وچ جس نال پانی کڈی دینا وہ کی ہو گیا بالٹی وچ ڈب گیا تھلے اور داخل کیا اس نے اپنا ہاتھ کونی تک ڈبا کڈن واسطے تے لا یسیر الماء مستعملا تے پانی مستعمل ہے کیونکہ اتنے مقصد ہاتھ دھونا نہیں مولوی جی مقصد کی انہیں ویکھ لونا ہے مسئلہ لوڑ پہ جاتا کئی بار عثمان ڈبا وچ ڈیگ پیندا جی پتہ نہیں سو لگتا تے لکھیا بھی کدے وچ ڈبا کڈیا نا اج ہاتھ دھوتے نہیں سن تے پانی نہیں ہویا جی چلے جی وَتَقْيِيدُهُ ہاں اونج نہیں ہاتھ مارنا بھی یہ گرم درمیانہ ہے کہ نہیں یہ چسکا ہے اس واسطے مستعمل ہو جانا جی ضرورت نال اس ضرورت دے پیش نظر کن دے پیش نظر اچھا جی اور مقید کرنا ہے اس کو وَتَقْيِيدُ فِي الْخَانِيَةِ بِالْاِغْتِرَافِ جی خانیہ میں مقید کیا اس کو چلو بھرنے کے ساتھ سمجھی جی او پیچھے جڑا آیا مخالف لما فی الخانیہ بے چلو بھرنا اے بے نیت ہی کی فائدہ دیتا ہے ان دے لفظ نیت سی اتنی ہے تجھے جگہ ہے جی کہ فائدہ دیتا ہے اس بات کا جب نیت کرے گا ہاتھ دھونے کی ہو جائے گا پانی مستعمل ہاں کھبا ہاتھ پایا نا پہلوں تے اوتھے نیت کیتی بھی کھبا وچ دھوپ جائے تو ہن سجا پھر دھوواں گے ہن پانی مستعمل ہے ان دے نال نیت کیتی صرف پانی کڈنے دی دھونے دی نہیں بعد وچ سجے نال پانی پا کے کھبا دھونا ہے ہن ٹھیک ہے تے جے نیت کیتی ہاتھ ڈوب کے کندی ہاتھ دھون دی تے پھر اے مطلب جی توجہ کرا جی اسی کے ساتھ تصریح کی ہے در میں کیونکہ فرمایا کہ اگر داخل کیا مولی ابراہیم نے ہاتھ اگر ارادہ کیا دھونے کا تو ہو جائے گا پانی مستعمل اگر ارادہ کیا چلو بھرنے کا تو لا یعنی نہیں ہوگا اے اور جان اس بات کو کہ محکوم علیہ بالاستعمال یہ جڑا بابے نے پیچھے گل کی سے پھر دوبارہ دہران لگے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں وہ کہ حکم کیا گیا اس پر مستعمل ہونے کا غسل کے ارادے کے وقت وہ اتنا ہی پانی ہے جو ملاقی ہوا ہے اس کے ہاتھ کو نہ کہ سارا پانی ذکر کیا اس کو سید نے یہ بڑی مولوی جی کمال گل سی بھائی تساں ٹپ وچ باں پائیے کی دھونے دی نیت نال ان دے نال جڑا لگا ہے اونا کی ہے تے باقی جس لے باہر کڈو گے تے مستعمل تھوڑا ہے کہ نہیں تے مستعمل تھوڑا ہوے تے غیر مستعمل چوکھا ہوے تے سارا مطہر ہے کہ کوئی نہیں اے جڑی گل کیتی علامہ طحطاوی یہ گل بڑی قابل توجہ پیچھے بھی آئی سی یعنی جڑے اے مشہور نے بھی انگلی لگی ساری بالٹی گئی بابے ری آندے نے نہیں او ویکھو تھلے پھر واہ علم نال بیان کیتا نے جی بھی اس بات کو جانے کہ وہ جس پر حکم کرنا ہے مستعمل کا ہاتھ دھونے دی نیت نال پایا ہے او اونا ہی جنہ اندے نال او ملاقی لے یادی ہی نہ کہ یہ اصل مسئلہ بڑا کو سمجھے مولوی بھی جس لئے تسی بالٹی چ ہاتھ پانا ہے ہاتھ نال جنہ لگنا ہے وہ تو مستعمل ہے
ਤੋੜ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਾਮਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਲੈਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਟੱਪ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਧੋਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਤਹਤਾਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਸਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਤਾਮਲ ਚੋਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਤਾਮਲ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਤਾਮਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 9 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਲ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁ ਸੈਯਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀਓ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੁन्नत ਆ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸੁन्नत ਕਿੱਥੇ ਹੈ अच्छा अगले पासे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अच्छा जी और माना चुल्लू भरने का क्या है नकल करना पानी को बर्तन की मिसल से सुने ही बे बर्तन विचों पानी बाहर कढ़ना ये चुल्लू हुंदा ना फिर जब हो उसके हाथ में इज़ा सारा फी यदी ही ते नवाब ही क्या ततहीरा फिर हो जाएगा जब हो उसके हाथ में हाँ ठीक है ये जिले बिचों चुल्लू भरना है ना चुल्लू भरन लग्या नहीं जिसले बाहर कट के लियाना है ना फिर हो जाएगा वो पानी उसके हाथ में जब आ जाएगा तो नीयत करे उसके साथ ततीर की नहीं गल समझी ए वेखो बिचों चुल्लू भरन लग्या नीयत नहीं करनी चुल्लू भर के जल्द बाहर लिया है ना इतने पान लगे नीयत करनी मैं सज्जा धोन लगा ये मतलब है बिचों कटन लगा नीयत नहीं करनी वरना उन्होंने को तो मुस्तामल हो जाएगा जी इस वास्ते वो कटन लग्या डब्बा समझ के कटना है भी बच की पा रहे हैं डब्बा पा रहे हैं तो जब कट लेना बाहर तो उस वे पान लग्या भी हुण नीयत करनी कि मैं सज्जा हाथ धोन लगा समझी जी गल बई फिर जब हो जाए पानी उसके हाथ में तो नीयत करे इस पानी के साथ ततहीर की ये कितना बरीक मसला है नहीं समझ आए भी अंदर चुल्लू भरन लगे नहीं नीयत करनी जिले बाहर कढ़ लेना सज्जे तो पाना तो फिर कि मैं सज्जा हाँ अच्छा जी वापस चलो और बिस्मिल्लाह पढ़नी इब्तिदाअन क्या करनी एक ही है एक बाप के ना चलता पे ध्यान रखा जाए जी अच्छा जी मसला हत्ता के अगर भूल गया बिस्मिल्लाह को बस याद किया उसने बिस्मिल्लाह को वुज़ू के खलाल में खलाल तो मुराद वस्त नहीं हुंदा बे विच किथे भी था एक भी मसला एक कम भी होगा तो खलाल बन गया अच्छा और बिस्मिल्लाह पढ़ ली उसने तो ना हासिल होगी उसके लिए सुन्नत हासिल बरखिलाफ खाने के खाना अगर भूल के शुरू कर लिया तो बाद बिस्मिल्लाह पढ़े थे ठीक है इसलिए कि वजह की इसलिए कि वुज़ू अमले वाहिद है वुज़ू और हर लुकमा फेल नया है हर लुकमा क्योंकि वुज़ू तो ऐसे नहीं त्रै फर्ज करके चौथा रहन दो जो जिले लग से हुक्म खोलो हो गए इंज है लेकिन रोटी खान लगे तुम जिस लुकमे तो जाओ बस कर सकते हो अच्छा जी हुण दलील इस उत्ते कि बिस्मिल्लाह सुन्नत है बावजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसने वुज़ू किया और ज़िक्र किया अल्लाह के नाम का बस बेशक पाक हो गया उसका सारा जिस्म होंदा
ایڈا فائدہ خدا دی قسم بسم اللہ پڑھ کے. اور جس نے وضو کیا اور نہ ذکر کیا اللہ کے نام کا تو نہیں پاک ہوا مگر صرف وضو کی جگہ، صرف نہیں پاک. اخرجہ دارقطنی و طبرانی فی الاوسط من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھی گل؟ اچھا جی، ہوں ہو کہ وہ لفظ کیڑے پڑھنے نے؟ لفظ مراکی پڑھتے پہ ہو جے، اور وہ جو منقول ہے سلف سے، اور بعض نے کہا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لفظوں میں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. جی اسی کی مثل موجود ہے، یہ ذکر کیا متقی ہندی نے کنز العمال میں کہ بھی اے پڑھے کی بسم اللہ بعض نے کہا ہے کہ افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا. کیوں؟ وہ جو حدیث ہے او ہر امر ذی بال، تو وہ تو سب کو شامل ہے. تو وضو کڈا ذی بال ہے، شان والا ہے کہ کوئی نہیں کم بلت الحدیث. اچھا جی، اور بسم اللہ پڑھے اسی طرح استنجے سے پہلے، شرمگاہ کھولنے سے پہلے، صح میں استنجا کرن تو پہلا میں بسم اللہ پڑھیں. وہ تو پیچھے ایسی ہے بسم اللہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا جی، اور واپس آؤ جلدی کرو. بدتسمیات و ابتدان ویندے پے ہو، شمار کرنا اس بسم اللہ پڑھنے کا سنن موقدہ سے وہ ہے جو مبسوط میں ہے اور محیط رضی الدین میں ہے. یہ محیط رضوی کی، یہ رضی الدین ابن العلا صدر الحمید تاج الدین محمد بن محمد، چاہے صحیح نہ رکھنے دیں، محمد واہ 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 سرخسی حنفی. یہ 671 وچ وصال جے سنیا جے. تے کدے کدے اس نو نا محیط رضوی نو محیط سرخسی بھی کہہ دیندے نے جی. فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور محیط برہانی کے درمیان جی، جو بڑی وڈی محیط ہے وہ برہان الدین ابن مازہ بخاری کی، وہ دوسری ہے محیط برہانی. تو انہوں پھر آندے نے محیط سرخسی، تے کدے کدے محیط رضوی رضی الدین کی. اور تحفہ میں اور کس میں؟ ان 3 کتابوں میں یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. تحفہ ہے شیخ الاسلام زاہد علاء الدین محمد بن احمد سمرقندی حنفی، ان کی ہے تحفۃ الفقہاء. تو اور اس کے غیر میں اور اختیار کیا اس کو امام قدوری اور طحاوی نے اور صاحب کافی نے اور تصحیح کی اس کی مرغینانی نے کہ یہ بسم اللہ پڑھنے واقعی کیا ہے سنت موقدہ بلا تھی وے بے سنتا آ رہی ہے نا ہونا یہ سنت موقدہ آ رہی ہے نا کندے وچ مجھے بڑا ہوئے کندہ باپ پڑھتے پہ یہ سنتا چلتی پہ موقدہ. اس ہوتے دلیل بابا جا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں نماز اس کے لیے جس کا وضو کوئی نہیں، اور نہیں وضو جس کے لیے اس شخص کے لیے جس نے نہیں ذکر کیا اللہ کے نام کا وضو پر. رواہ ابو داود و ترمذی والحاکم. اچھا سوال ہے کہ جب بسم اللہ نہیں پڑھی تے لا وضو نماز ہی کوئی نہیں. آندھے نے یہ محمول ہے کمال کی نفی پر. یہ پہلا حصہ کمال کی نفی پر نہیں، پہلا حصہ دے بجے وضو نہیں تو ہوئی کوئی نہیں، بتا کو بے کامل نہیں ہوئی ناقصی ہو گئی ہے. سن دے ہو اگلے حصے میں کہ کمال کی نفی ہے، وضو کامل نہیں ہویا، وضو اور فرمایا ہے ہدایہ میں پیچھے سے سنت موقدہ ہے. ہدایہ میں کہا کہ صح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اندنی نے مستحب کیوں آکھے؟ اندنی جی حدیث نہیں آئی گویا کہ وجہ صاحب ہدایہ کی حدیث کا ضعف ہے. جی پیچھے حدیث پڑھی ہے کون کے نزدیک شاید ضعیف ہے اس لیے بھی کہتے ہیں مستحب ہے. لیکن علامہ طحطاوی فرماتے اثر یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں اترتی حسن کے درجے سے باوجہ قوت پانے اس کے کثرت طرق اور کثرت شواہد کے ساتھ بھی. اس مضمون دی اور حدیثاں بھی ہیں
سندا بھی کافی ساری نے، لہذا یہ درجہ حسن چ پہنچ گئی ہے تو لہذا ہو جائے گی حجت، کیا ہو جائے گی؟ حتیٰ کہ بے شک کمال اسباتا بہل وجوبا، کہ علامہ کمال نے ثابت کیا ہے اسی حدیث کے ساتھ وجوب کو۔ ان آکھیا ہے بسم اللہ پڑھنی، کن آکھیا؟ وہ کون نے؟ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید کمال الدین الشہیر ابن الحمام سکندری سواسی، کان اماما نزارا فارسا فی البحث، فروعیاً اصولیاً محدث مفسر حافظ نحوی کلامی منطقی جدلی، والہ تصانیف مقبولہ معتبرہ منہا شرح الہدایہ المسمى فتح القدیر اور التحریر اصول میں وغیرہ ذالک۔ یہ فوت ہوئے 861 ہجری وچ، ابن بابا فتح القدیر والے ابن حمام، یہ او نے کون؟ لکھا نا کمال الدین۔ انہیں اس حدیث نال کیوں ثابت کیتا بسم اللہ پڑھنی واجب؟ اچھا جی، ہوں یہ کہ بھی یہ شروع وچ پڑھنی کی، اگر اگام پڑھی جائے تو پھر بھی سنت نہیں۔ بہرحال تعین بسم اللہ کے ہونے کی ابتدا میں، پس دلیل اس کی وہ ہے جو روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مس کرتے اپنے طہور کو، یعنی پانی شروع فرماندے ہاتھ دھون لگ دے تو سم اللہ، تو سرکار اللہ کا نام لیتے یعنی بسم اللہ پڑھتے، پھر انڈیلتے پانی کو اپنے بدن پر، اپنے بدن پر۔ روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس طہورہ یسمی اللہ، قال ابو بدر کان یقوم الی الوضوء فیسمی اللہ ثم یفرغ الماء علی یدیہ۔ انہاں دوجے راوی نے ذکر کیتا جب سرکار وضو کی طرف اٹھتے تو سرکار بسم اللہ پڑھتے جی۔ اچھا جی، اور کیسے نہ ہوتے واپس چلو کہ نہیں حاصل ہوگی اس کے لیے سنت، اگر بھول گیا تو وچ پڑھی تو پھر سنت نہیں حاصل ہوگی اس کے لیے سنت۔ سراج میں ہے کہ انہو یاتی بہا، کہ پڑھ لوے، جس نے بھول بھی گیا تو جتھے بھی یاد ہے کی کرے، تاکہ نہ ہو خالی وضو اس کا بسم اللہ سے، بالکل ہی خالی نہ ہو جائے، جتھے بھی یاد آئی تو کی کرے۔ اور اسی کی مثل جوہرہ میں ہے تاکہ ہو جائے لانے والا مندوب کو اگرچہ سنت اس سے فوت ہو گئی ہے، کما فی الدر۔ اور فرمایا علماء نے بے شک بسم اللہ ہر عضو کے دھونے کے وقت مندوب ہے، ذکرہ السید، ہر عضو دھون لگا بسم اللہ پڑھنا، سبحان اللہ، اور بندہ مصروف رہندا اللہ دے ذکر، برخلاف کھانے کے، برخلاف وہ تھا کسی درمیان چ پڑے او، کیونکہ جب لائے بسم اللہ کو کھانے کے اثناء میں تو حاصل ہو جائے گی سنت ماضی میں بھی اور باقی میں بھی۔ ماضی کی کھا چکا ہے، یہ ان دے واسطے بھی بن جائے گی تو اگلے واسطے بھی، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو علامہ حلبی نے، برہان حلبی نے، بابا جا قولا کا حضور، اچھا جی برہان حلبی نے یہ تعقب کرتے ہوئے کمال کا ان کے قول میں کہ ماذ حاصل ہوگی سنت باقی میں فقط، جی کہ یہ جو ہے نا بھی او بھی انہاں آکھیا او ابن حمام نے فتح القدیر میں جی کھانے دے وچ بسم اللہ پڑھے گا تو اگلے دی بنے گی پچھلے دی، اس اتنے تعاقب کیتا علامہ حلبی نے کہا بابا انج نہیں، یہ پچھلے دی بھی بن جائے دی جی، ان جو تو لفظ ہے نا حدیث پاک کہ بسم اللہ ہے اولا ہوا، سارے دی بن گئی، اولا ہو بچا گیا نا۔ اچھا جی، لقول صلی اللہ علیہ وسلم، اولا استدلال میں وہ حدیث ہے جس کو ہم نے پیچھے ابھی ذکر کیا ہے، اور شروع وچ اور حدیث سنائی تھی، ہن نہیں سنائی کہ بھی سرکار وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے بھی اس کو لاتے، یہ تو مطلقاً ذکر ہے نا، یہ تو علیحدہ ہے۔
اچھا جی، فَإِنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ، علامہ فرماندے نے شاید کہ ثمرہ ظاہر ہوگا کثرت ثواب میں اور قلت ثواب میں۔ بھائی جے کر وضو کیتا بغیر بسم اللہ تو تے ثواب تو ہے لیکن تھوڑا، تے جے بسم اللہ پڑھی تے ثواب زیادہ، نہیں سمجھ آئی؟ اور لفظ اس حدیث کے نہیں معین کرتے بسم اللہ بس مالا کو، اسی لیے فرمایا محیط میں اگر اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو ہو جائے گا قائم کرنے والا سنت کو۔ سنیں ہی ابن امیر حاج نے کہا اور تائید کرتی ہے اس کی حدیث، سونے فرمایا کہ کلو امر لا یبدأ فیہ بذکر اللہ، ایک تو نا بسم اللہ، ایک حدیث میں ہر امر کہ نہ ابتدا کی جائے اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اخرجہ دارقطنی و عبد الرزاق فی المصنف و معمر بن راشد فی جامعہ کلاہما الرجل من انصار۔ یہ جڑی معمر بن راشد کی جامع حدیث نمبر لکھا ہے 1 2 3 4 5 ان سے لکھے ہیں جی 20,208 نمبر حدیث معمر بن راشد کے جامع کی جی۔ اچھا جی، یہ جتوں نے تحقیق کی تو کتاباں ساری کول سن تو موج لگی، سارے حوالے دیندے نے جی، سمجھائے نا جی۔ سانو آ جا کے ماہنامہ لبدا ہے فلانے در سے چھپیا دن پڑھ لو جی، پڑھا نہیں ماہنامہ آپ نے؟ اس میں یہ لکھا تھا جی، بیت ہی گھوم کے بس شامی کار۔ اچھا جی، توجہ، تو لہذا مطلب ہے کہ ذکر کر لیا نا تو وہ بسم اللہ والا ثواب انہوں مل گیا۔ بسم اللہ العظیم اوتے ایسی نظر آ رہے ہیں، یعنی بعد اتیانی بالتعوذ ہے نواں مسئلہ جے قالہ الوبری، پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھے، کی پڑھے؟ تحفظ جان دے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ وبری احمد بن محمد بن مسعود الوبری الامام الکبیر ابو نصر، ان کی تصانیف سے ہے شرح مختصر التحویل 2 جلدوں میں، انہوں نے یہ بات بیان کی، پہلے کی کرے والحمدللہ علی دین الاسلام، وہ جو خبازیہ میں ہے وہاں ہے والحمدللہ علی الاسلام، اے نال اور بھی سارے جوڑ دیں دے نا، وکیل الافضلو، بعد نہ کہ افضل کی کرے پوری، قال فی البنایان المجتبی لو قال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام الف حسن لورود الآثار، اے بعد التعوذ، اے یعنی ان کی کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی الاسلام جی۔ اتنے نیت کرو کہ ہم نے ساری عمر کے وضو کے لیے پڑھ دی، پکانی دے کوئی نہ کام اللہ پاپا۔ اچھا جی، اور بسم اللہ پڑھے اسی طرح استنجا سے پہلے، یعنی بصیغۃ المتقدمہ علی الخلاف، کون سے سیغے پڑھے اور اینا بچوں جڑے پیچھے گزرے نے، لیکن کہنے ہیں کیسے پیچھے بھی 10 کے آئے ہیں، اور وہ جو پہلے گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے خلا میں تو سرکار پڑھتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ابن ابی شیبہ وچ جے تبرانی موجم اوسط میں ہے جی، دونوں حدیثیں جناب حضرت انس سے ہیں جی، پیچھے گزر گئی، اے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن بیان دینے بھی ایک تے پیچھے گزر گئی سی نا، تو ہن آج جنیاں بھی گزریاں نے انہاں جو کوئی بھی پڑھے تے بھی او عمل اس تے ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا نہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، محاذ بسم اللہ پڑھے، اچھا جی استنجے کو پہلے بسم اللہ کیوں پڑھے؟
محاذ بسم اللہ پڑھے استنجے سے پہلے، وہ اندر لیٹرین جباڑ کے نہیں، گندی جگہ تھے، اس لیے کہ استنجا ملحق بالوضو ہے، اس حیثیت سے کہ وہ طہارت ہے کہ کوئی نہیں۔ اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ انہو قاصر علی الاستنجا بالماء، جدو استنجا بالماء کرنا ہے نا، اس تو پہلے پڑھنی ہے، سمجھائیے؟ وہ بڑا پیشاب کرنے لگیا، بہن لگیا، اتنے بھی ہے، وہ بھی پڑھے، وہ پچھلے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان شریران دے شر کو بچائے۔ اسی کے ساتھ مقید کیا علامہ ذیلی نے، لیکن اندر نے اطلاق اولا ہے کہ بولو براز کرن تو پہلے بھی پڑھے، پھر استنجا بالماء کرنا پھر بھی پڑھے۔ کما لا یخفا ذکرہ بعض الافاضل، اور بسم اللہ پڑھنے کی علت استنجے کے بعد وضو کے وقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وضو انہو ابتداء طہارت، اے دوسری طہارت دی ابتدا ہے، اے لہذا پھر دوواں دے شروع چ پڑھیں جی، دوواں دے شروع چ پڑھیں، ایتھے ہی ہو نا، چلو بسم اللہ۔ ترجمہ جرا کل پڑھنے کے پھر دو لفظ نے سارے جی۔ بسم اللہ الرحمن